الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ بزرگوں کے حضرات میں پچھلی جمعہ میں عرض کر رہا تھا ادب جو ہے شریعت مطہرہ میں جس شریعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں جو ہے اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ دو لفظ ہے ایک ادب اور ایک جو ہے گستاخی بے ادبی ادب کرنا اور بے ادبی کرنا. تھوڑے سے ادب کے ساتھ انسان بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ ادب کیا جائے اور گستاخ آدمی جو ہے وہ ذرا سی دیر کے اندر بہت نیچے مقام پر چلا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی پڑھنے والا ہو ہے نا. یہ اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ انسان قرآن شریف پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کو نیچے ہی رکھ دیتا ہے کارپیٹ کے اوپر. یہاں تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن بعض دوسرے ملکوں کے حالات ایسے ہی پائے گئے. تو یہ جو ہے اصل میں بے ادبی سے بہت بڑی قرآن حکیم کی. آدمی تھوڑا پڑھے لیکن ادب کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ بہت ملے گا اس کو. 10 پارے پڑھنے کے بجائے جو بے ادبی کے ساتھ پڑھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 10 پارے کیوں پڑھتے ہیں, اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے, لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 10 پارے بغیر بے ادب ہو کر پڑھے اور ایک آدمی بڑے ادب کے ساتھ لجاجت کے ساتھ ایک پارا پڑھتا ہے وہ اس سے بہت اونچے مقام پر ہے اور شاید یہ کہ اس کو تو کچھ نہ ملے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اونچے بزرگ گزرے ہیں. ان کے خادم بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے جو ہے وہ خانقاہ میں ایک کمرہ تھا تو پھر جو ہے فارغ اوقات کے اندر اس کو بند کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت وظائف وغیرہ کرتے تھے. خوب کرنا چاہیے میرے بھائی. اللہ کو تو جتنا یاد کرو گے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے, نصیبہ ہی نصیبہ ہے. لیکن یہ ادب کی بات ہے. تو خادم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ اچانک کام پڑ گیا تو چونکہ خادم تھا اس لیے وہ آتے جاتے تھے اور کسی کو تو اجازت نہیں تھی اس کو اندر میں جانے کی. تو وہ دروازہ کھول کے گیا تو عادت اس طریقے سے بیٹھے تھے کہ جیسا کہ جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ کوئی بہت بڑے آدمی کے سامنے بیٹھے ہو. قرآن پاک سامنے ریال پر رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرتے تھے بہت ہی ادب کے ساتھ دیکھ کر. کتنا ادب. تو ان بزرگوں نے پایا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس ادب کی بنا پر پایا. بلکہ اگر شریعت مطہرہ احادیث قرآن حکیم اس کا مطالعہ کیا جائے ٹھیک سے تو ادب سے سب کچھ ملتا ہے. قرآن حکیم کے متعلق اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, اس کو کوئی پکڑے نہیں مگر پاک لوگ. کیوں کہ فرمایا تم جانتے ہو یہ ایسی ویسی کوئی کتاب نہیں ہے, یہ تنزیل من رب العالمین, یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اترا ہوا یہ کلام ہے. یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ کلام ہے. کوئی مطہرون سے مراد یہ ہے کہ بے وضو بھی اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے. ہاں بغیر وضو کے تلاوت کرنے کی اجازت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بعض اوقات میں ہمیشہ باوضو رہ نہیں سکتا ہے. تو شریعت مطہرہ لیکن اس مقام پر بھی ایک ادب یہ بتایا ہے کہ کم از کم تیمم کر لے. کیا کر لے؟ تیمم کر لے. بعض اوقات جو ہے وضو کے ساتھ رہنا مشکل ہے, بیماری ہے, شماری ہے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, بہت سارے آزار ہے, آدمی جو ہے ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکتا ہے. تو کچھ نہیں, اللہ جل شانہ الرحمن فرمایا تمہارا ادب یہی ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ کہ تمہیں ایک اجازت دی ہے کہ تم بغیر وضو بغیر تیمم کی اس کو پڑھ سکتے ہو, جواز ہے. لیکن اگر تم تیمم کر لو کہ جو بہت ہی جو ہے آسان ہے, بہت ہی کم وقت لگتا ہے, مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا ہے اور جو ہے 2 مرتبہ آپ حضرات کو معلوم فرمایا اتنا کر لیا تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا.
درود پاک پڑھنے کی بات آئی تو یہ بھی بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی ادب کا مقام یہ ہے کہ کم از کم آدمی کیا کر لے، اپنا منہ صاف کر لے اگر گندا ہو تو، اور تیمم کر لے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ تیمم کے ذریعے سے اس کو ادب کا مقام عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی چیز ہے، لا یمسہ المطہرون، ادب سے بہت اونچا مقام ہو۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار سرہند کے اندر ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی، ہندوستان کے کنارے پر ہے سرہند، وہاں چونکہ وہ مدفون ہے اس لیے اس کا نام بھی سرہند شریف بولتے ہیں، اور سارے طبقے کے علماء ان کو مانتے ہیں، ہے نا، سب بھی بریلوی دیوبندی احناف شافعی سب ان کو مانتے ہیں۔ اس بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بہت دین کا کام کیا ہے، بلکہ ان کو تمام علماء کی طرف سے لقب دیا گیا ہے مجدد الفسانی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب 1000 سال پورے ہوئے اور دوسرا 1000واں جب شروع ہوا تو جو ہے یہ ایک دین بہت کمزوری پر آ گیا تھا، یہ ایک مجدد پیدا ہو گیا کہ جس نے کیا کر دیا کہ ایسا کام کر دیا کہ رہتی دنیا یاد کرتی ہے سارے دین کو، اور بادشاہوں سے مقابلہ کر لیا اس بارے میں، تو چونکہ جہانگیر سے مقابلہ ہوا تو جہانگیر ایک مرتبہ جہاں کے بادشاہ تھا تو ایک مرتبہ جو ہے بہت ناراض اور خفا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہا کہ پکڑ لو، پکڑ کے جو ہے اس کو جیل میں ڈال دو، تو مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر لے گئے، جیل میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ اللہ کرتے رہے، یہ تو حضور کا مقام ہی ہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ وہ جب رات کو سویا تو اسے نیند نہیں آتی تھی، جہانگیر کو نیند اڑ گئی۔ کیسے نیند اڑے؟ تم جانتے ہو یہ کیا کام کیا تم؟ پھر جب نیند آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں آئے اور اس کا نام زیارت خوشی کی زیارت نہیں ہے، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے خیال رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت متعلق کس طرز پر آئی ہے۔ اس وقت چونکہ اس بیان کا موقع نہیں ہے، یعنی خالی زیارت کا ہو جانا یہ نہیں، کس طرح سے آئی، تو اس طریقے سے آئی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اپنے منہ میں ڈالی ہے اور دوسری طرف دیکھ کر بولتے ہیں گویا وہ سن رہا ہے کہ اس کو جو ہے خوف نہیں آیا اللہ کا کہ اس کو اتنے بڑے جو ہے سالے آدمی کو اس نے جیل میں ڈال دیا، اور حضور اس کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ یہ خوشی کی زیارت تو نہیں ہے، غصے میں ہے۔ دوسری طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرما رہے، بول رہے ہیں منہ میں انگلی ڈال کر، یہ ایک دم اڑ گیا راتوں رات اور چوکنا ہو گیا اور سمجھا کہ بہت خراب کام ہو گیا۔ اسی وقت فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو بہت ہی احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ نکال کر ان کو ان کے مقام پر پہنچا دو، اور نکال لیا۔ بڑے بڑے واقعات، ایک اور ہے مجد الفسانی، لیکن ادب کا مقام آپ دیکھیے کہ یہ حدیث پاک لکھتے تھے، قرآن مجید کو لکھتے تھے، تفسیر کو لکھتے تھے، تو ایک مرتبہ جو ہے ایسا وقت آ گیا کہ یہ جو لکھتے ہیں تو یہ اینک جو ہے، اینک وہ زمانہ زیادہ انک سے نہیں، آج کل بال پین کا زیادہ زمانہ ہے، بلکہ اب بال پین کا بھی جو ہے قلم اس کو بھی اب سکرات آ رہی ہے نا، اب تو جو ہے کیا ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے جی ٹائپرائٹ لوگ پتہ نہیں کیا کیا چنے، اب تو یوں کرے تو لکھ دیا گیا۔ آپ دکانوں میں جاتے ہیں بھائی کتنا بل ہوگا تو یوں کر دیا تو اس کے نیچے پیسہ آ گیا۔ زمانہ ترقی کا ہے نا، زمانہ ترقی پر ہے، لیکن انسان کا دماغ جو ہے تنزلی پر ہے، اس کو سکون نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہے نا۔ تو وہ سیاہی سے لکھنے کا، سیاہی جس کو اینک کہتے ہیں، اس سے لکھنے کا ڈبو کر لکھتے تھے، تو یہاں انگوٹھے پر کچھ سیاہی لگ گئی تھی، اور اتنے میں پھر کام ختم کیا اور بیت الخلاء کے اندر تشریف لے گئے، تو اندر جاتے ہی فوراً دیکھا کہ یہاں اینک لگی ہوئی ہے، فوراً باہر نکلا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خادم نے پوچھا حضرت کیا ہوا بیت الخلاء، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی چیز ہے؟ آپ ایک دم کہا کہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ کہا کیا؟ فرمایا کہ یہ انگوٹھی پر سیاہی لگی ہے، اور یہ سیاہی اس سیاہی میں سے ہے جسے حدیث اور قرآن پاک لکھا گیا ہے، اور میرے انگوٹھی پر لکھی ہے، اور میرے انگوٹھی پر یہ لگی ہے۔ اگر میں بیت الخلاء صاف کرتا اپنا تو یہ گندگی کے ساتھ لگتی ہے، مجھے بہت ہی خوف پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور پھر باہر گئے، کسی مٹی کے پاس گئے جہاں پاک مٹی ہوتی ہے، وہاں اس کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا، اور اس کے بعد بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ ادب کا مقام بہت بڑی چیز ہے۔ ادب جو ہے نا، یہ اس کا تعلق اپنے قلب کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے۔ اس کو کرے گا انسان تو جو ہے ایک آیت کے پڑھنے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ایک سجدہ اگر ادب کے ساتھ خدا بند قدوس کی بارگاہ میں کرے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کس طریقے سے پہنچ جائے گا۔ بڑے سے بڑا فاسق اور بدکار آدمی کو ذرا سی دیر کے اندر ولایت کے درجے کو پہنچاتا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہم بار بار آپ سن رہے ہیں، بہت بڑے شرابی تھے، ایسا لکھا ہے
شراب پینے والے، شراب کے عادی تھے. جو آدمی اتنا بڑا زیادہ شراب پیتا ہے تو کہنا ہی کیا ہے. ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے تو ایک کاغذ راستے پر لکھا ہوا ملا جس پر اللہ کا نام لکھا، غالباً بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آج کل لوگ لکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ یہی نہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن بے ادب بن گئے ہیں. معارف قرآن کے اندر لکھا ہے کہ شاید آج کل مسلمانوں کے اوپر جو وبا مصیبت ہے اس زمانے کی بات لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے پڑھنے کی چیزوں کے ساتھ بہت بے ادبیاں شروع کر دیا. دوسروں غیروں کو تو کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر کو تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ادب کیا پہلے تو ہمارا سوال ہوگا نا. جب ہم نے نہیں کیا تو وہ کرتے ہیں. غیروں کے اوپر تو ایک دم اچھل پڑتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بے ادبی کی، قرآن پاک کی اور یہ وہ. تو ہم نے کیا کس طریقے سے کیا؟ کیسے قرآن پاک کے اوراق کو کیلنڈروں کے اندر چھپواتے ہیں. بسم اللہ قل هو اللہ احد. ایک مرتبہ میں اوپر بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب جو ایک کیلنڈر لائے ڈسٹبن میں سے اٹھا کر، وہ پرانی مسجد جو اب نہیں بن رہی تھی، اور بالکل اس کے اوپر جو ہے ڈسٹبن میں تو ساری چیز لگی ہوئی تھی، 4 صورتیں لکھی ہوئی تھی. جو 4 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس اور قل یا ایھا الکافرون. یہ 3 صورتیں اور یہ قل یا 4 صورتیں سامنے. میں نے کہاں سے لائے گا ڈسٹبن سے؟ ملا استغفر اللہ، یا اللہ. کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ تمہیں اپنا کاروبار کو سجانے کے لیے قرآن پاک کی بے ادبی ہی ملی. کیا ضرورت تھی اسی قرآن پاک کی چھاپنے کی آیتوں کی؟ تم پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے، کاروبار بن جائے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھے کیلنڈروں کے اوپر، اور وہ کیلنڈر جاوے پھر ڈسٹبن کے اندر، اور ڈسٹبن جاوے غلاظت اور ناپاکی کے اندر. ہائے مسلمان، تو جب قرآن پاک کی اتنی بے ادبی کرتا ہے پھر کیا مقام ہوگا؟ پھر اور غیر قوم غیر مسلم بے ادبی کرتے ہیں تو ہم اچھل پڑتے ہیں. ارے تم اچھل پڑتے ہو، اپنے اوپر پہلے اچھل پڑو. ہم نے کیا؟ ہم نے کتنی بے ادبیاں کی؟ یہ کیلنڈروں کے اوپر جو ہے قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ لکھ کر ڈسٹبنوں کے اندر جانا ہے نا. یہ ایک جگہ کے اوپر ایک خالی مسجد کا نام ہو تو میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی مسجد، بلکہ اس ہے نا بعض اوقات بعض سیریوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے تو میں اس کو کاٹ لیتا ہوں. اور یہ بزرگوں سے سیکھا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے بزرگوں سے، کہ اس کو کاٹ لیتا ہوں اور ٹکڑی کو جس پر کیا لکھا ہے صرف مسجد، اور اس کو کاٹ دیتا ہوں. ایسے اوراق میں لکھ دیتا ہوں کہ جو اوراق پڑھنے کے ہوتے ہیں جس کو باقاعدہ پھر بعد میں یہاں مسجد وغیرہ میں دفن کیا جاتا ہے، وہاں رکھ دیتا ہوں. مسجد بھی جو ہے قرآن پاک کا لفظ ہے. مسجد مرد مومن کی عبادت کی جگہ ہے. یوں اپنی تجارت یا اپنی شہرت چمکانے سے کام نہیں چلے گا. دیکھا آپ نے مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے، تو میں نے کہا ذرا سی دیر تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر رہا تھا، وہ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کاغذ ہے، اٹھایا، اٹھانے کے بعد چوما چاٹا، اور کہتے ہیں ایسا بھی لکھا کوئی خوشبو لائی اس کو لگائی اور ایک اعلیٰ مقام پر رکھا. کیا قرآن پاک وہ رکھتے ہیں. اسی رات خواب میں جو ہے ان کو اللہ جل شانہ نے غیبی آواز سے نوازا کہ تو نے میرے نام کی جس راستے میں لوگ روند رہے تھے. ارے بھائی، جس آدمی کا نام محمد ہو اس کے نام کے بھی ادب کرو، اس کا نام بھی جو ہے تم بے ادبی مت کرو. آپ کہیں گے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس محمد کی نسبت ہے. اس محمد کی کیا ہے نسبت ہے، اسی بے ادبی مت کرو. اب یہ جو ہے بہت ساری چیزیں باہر ملکوں سے بیچنے کے لیے آتی ہے، اس کے اوپر جو ہے کچھ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہے، لوگ کھا لیتے ہیں آم وغیرہ. کاغذات نیچے میں ایک مرتبہ 4-5 کاغذات میں نے راستے سے خود اٹھائے اور گھر لے گیا. میں نے کہا یا اللہ، جو خدا کے نام کی جو ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو بے ادبی ہو رہی ہے. تو بشر حافظ کو غیبی الہام ہوا کہ تو شراب پی رہا ہے، لیکن آج رات میں نے طے کر لیا ہے کہ یہ سب چیز تجھے چھوڑا دوں گا، اور تو نے میرے نام سے محبت کی، میں تیری ذات سے محبت کرتا ہوں. جیسے ہی اٹھے سجدے میں غسل کر کے، اور اس کے بعد تو اتنے بڑے ہو گئے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ امام اربعہ میں سے، وہ ان کے سامنے ادب سے جا کر بیٹھتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ ان کے اندر تو اتنا علم نہیں ہے، آپ تو مجتہد ہے. فرمایا تم جانتے نہیں ہو ان کے اندر کیا چیز ہے. وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، دیکھیں ایک ادب کی بنا پر. ادب اتنی بڑی چیز ہے. یہ قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسجد کے متعلق اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر آؤ تو اس کے رسول کا پیغام تو یوں ہے کہ دب دوڑ کر مت آؤ. تمہاری ایک رکعت جاتی ہو جانے دو،
دور جاتی ہو جان تمہیں قاعدے آخری مل جاتا اور بالکل جماعت نہ بھی ملے کسی نظر سے تو جانے دو، لیکن تم دب 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 دوڑو مت. کیوں؟ کیونکہ یہ گراؤنڈ بن رہا ہے. مسجد کیا بن رہا ہے؟ گراؤنڈ. ایک تو نمازیوں کو تشویش وہ تو اور بات ہے، لیکن خدا کے گھر کے اندر دوڑنا اس طریقے سے یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. گراؤنڈ مت بناؤ. انتم تسعون، تم لوگ آؤ، تم لا تسعون، دوڑ کر مت آؤ جماعت کی طرف. مسجد چل کر آؤ آہستہ اطمینان کے ساتھ. چاہے رکعت جائے جانے دو. ارے بھائی امام سلام پھرا رہے ہیں جانے دو. حق تعالی جل شانہ نے عذر کے موقع پر یوں کہا کہ تم اپنی نماز الگ پڑھ لو، لیکن تم جو ہے اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی بھی ادبی کرتی ہو. یہ خدا بند قدوس کو گوارا نہیں ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوا الا خائفين. پہلا پارا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو ممن منع مساجد اللہ ان يذكر في اسمه، کہتے ہیں جو لوگ اس کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں، ان کے ذکر کے اندر جو خرابی ڈالے، اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے؟ تو ظالم تو ہم بن رہے، غیروں کو کیا کہیں گے؟ غیروں کو کہیں گے کیا؟ ہم نے ختم کیا. صحافی خراب ہے، اللہ کی مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خراب جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے. اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین. ان لوگوں کے لیے تو لازم تھا کہ مسجد کے اندر آتے تو ڈرتے ہوئے آتے، دروازے پر داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. کہ مسجد اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دنیا آخرت دونوں کا عذاب. مسجد کا ادب یہ قرآن پاک نے سکھایا. قرآن پاک کا ادب یہ بھی قرآن پاک نے سکھایا. آپ نے سنا لا یمسہ الا المطہرون. اور میں نے کہا ذرا سی دیر کے اندر آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. فرعون جو ہے کتنے بدماش لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادوگر لوگ فرعون کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. ایمان تھا ہی کیا؟ ایمان نام کا نہیں. میدان میں آئے تو ایک وجہ تو وہی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی مشابہت کی، لیکن اس میں شاید یہ بھی ہو کہ مذاق کے طور پر ہو یہ. لیکن ایک وجہ اور کتاب میں لکھی ہے، محققین بزرگوں نے عجیب بات لکھی ہے. فرمایا وہ یہ تھی، محققین بزرگوں نے لکھی ہے، وہ یہ کہ جب وہ لوگ آئے تو یہ جادوگر لوگ بہت سارے تھے. اس میں ایک اندھا جادوگر تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن تھا بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند. مشورہ اسی سے لیتے تھے. عمر بھی زیادہ اور اندھا تھا آنکھ سے. یہ جادوگر لوگ سارے مل کر اس کے پاس مشورے لائے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اس کا مقابلہ کرنا ہے کیا کرو. تو اس نے کہا کہ ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ یا تو پیغمبر ہے یا نہیں ہے. اگر پیغمبر ہے تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور اگر پیغمبر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں یہ کہ تم اس کا ادب کر لو. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے کوئی ایسی شکل پیدا کر لو کہ اس کا ادب ہو جائے، تاکہ وہ ادب تمہیں جو ہے آئندہ چل کر بھی کام لگے. کیا کریں؟ تو کہا ایسا کرو کہ یہ جو ڈنڈے اور رسی کے سانپ بنانا ہے تو ان کو پوچھو کہ پہلے تم ڈالے یا پہلے ہم ڈالے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین. 9واں پارہ. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا یہ موسیٰ اما ان تلقی، یا تو تم پہلے ڈالو، تمہیں اختیار ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالو. آپ کی جیسی خواہش ہو، آپ کا جیسا فرمان ہو. یہ ادب سکھا دیا بوڑھے نے کہا اتنا کر لو، جھٹ سے ڈال مت دو، ان کو پوچھ لو، ان کی اجازت دے لو، ایک ادب ہو جائے گا، یہ کام لگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال القوا، چلو تم ہی ڈال لو. پھر آگے لمبا قصہ ہے. قال القوا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب میدان کے اندر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے کرتوت دیکھے معلوم ہوا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے. اسی وقت کل جادوگر ہے نا. فرعون نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. اور کہیں فرعون اپنے آپ کو رب العالمین نہ سمجھے، اس نے آگے کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کی رب کے پر ایمان لائے، جس رب کی موسیٰ اور ہارون دعوت دیتے علیہ السلام. رب موسیٰ پھر دمکایا تو کہا تم کچھ بھی کر لو، ہمارے دل کے اندر ایمان پیوست ہو گیا. چاہے معلوم دیکھا آپ نے اتنے سے ادب کے اوپر
دیکھا محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. تو بھائی اولیاء کا، صلحاء کا، اور خاص کر کے شاعر اسلام، ان کا ادب کرنے سے بہت زیادہ چیز ملے گی ہمیں. ہاں یہ اذان کے وقت دیکھا لوگ بات کر رہے ہیں لپے شپے اذان کے، گھروں میں بھی ریسیور رکھ کر کیا فائدہ ہوا؟ اور زیادہ بے ادبی ہوئی. ریسیور نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، گھروں میں آواز نہیں ہوتی. اب ریسیور لائے، اذان بھی آن ہے، اور جو ہے وہ یہ ہم مکہ مکرمہ، ہم جدہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو کسی کار میں جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو ڈرائیور نے جو ہے جیسے ان کی عادت ہے قرآن مجید آن کر دیا. اب سب خاموش بیٹھ گئے کیونکہ بالکل بولنا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کان لگا کر سنو. بہت دیر ہو گئی، اب چائے وغیرہ پینے کی کچھ بات تو کرے ساتھی لوگ. تو ان کو کہا کہ آپ ذرا اس ٹیپ کو بند کر دیا. ان کو سمجھایا کہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ نعوذ باللہ ہم قرآن پاک سے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہمیں کچھ کام ہے، کچھ بات کرنا ہے، اگر آپ بند کرو تو ہم بات کر سکتے ہیں، پھر بعد میں آن کر دینا. یہ قرآن پاک بھی جاری ہے، کوک بھی کیا جا رہا ہے، باتیں بھی چل رہی ہے. قرآن پاک کی کتنی بڑی بے ادبی ہے بہت. تو اذان کے وقت بھی میں نے کہا گھروں میں ریسیور ہے، بس اذان ہو رہی ہے، گپے شپے بھی چل رہے ہیں. حالانکہ ایک قول کے مطابق اذان کا جواب دینا واجب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے. چلو مستحب ہے، واجب ہے، جو بھی کچھ ہو، لیکن بے ادبی تو ضروری ہے. بے ادبی تو جو ہے بہت بڑی خرابی ہے نا. ادب تو ضروری ہے، ادب تو واجب ہے، ادب تو فرض ہے. جب کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو تمہیں اللہ کا رسول پیغمبر یاد نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر میں اللہ یاد نہیں آ رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ میں تمہیں یہ خرافات کیسے یاد آ رہی؟ تو میرے دوست اور بزرگ، حق تعالی جل شان ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جڑ کی باتیں ہیں، بنیاد کی باتیں ہیں. بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن کچھ منافع نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جڑ کے اندر کیا ہے، کچھ خرابی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، توفیق عطا فرمائی، وقت ملا، خدا نے چاہا زندگی رہی. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے نا، پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے. بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے اور بات ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.